السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم۔ بس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے، ان یفتنہم، یہ کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون ضرور زمین میں سرکش ہو گیا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے توحید پیش کی تو اس نے دوسری تمام نبیوں کی امتوں کی طرح اس نے کہا کہ یہ ایک جادو ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ جادوگروں کی چاپلوسیاں کیسی ہوتی ہیں، اور ایک نبی کے دین کی دعوت دینے کا انداز کیا ہوتا ہے، کہ اس میں تو چاپلوسی کی بات ہی کوئی نہیں۔ بہرحال پھر فرعون نے معجزے کا مطالبہ کیا، پھر وہ سارا معاملہ ہوا جادوگروں کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو پھینکا تو ان کا عصا ان کے تمام قسم کے جادو کو نگل گیا۔ تو اتنا عظیم واقعہ دیکھ کر اگرچہ بنی اسرائیل کے بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن اظہار کرنے سے ڈرتے تھے۔ تو اظہار کن لوگوں نے کیا؟ الا ذریۃ من قومی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند نوجوانوں میں، جو بوڑھے تھے یا کمزور دل تھے یا جن کے ایمان کمزور تھے، وہ دل سے اگرچہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن وہ اپنے دین کا اظہار نہ کر سکے۔ یہ جو کڑیل جوان اور جرت مند لوگ تھے، انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا اور اپنے آپ کو فرعون کی اذیتوں کے لیے اور ہر تکلیف کے مقابلے کے لیے تیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ تو بڑی بڑی سرکش اور لادین حکومتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے سے تو نہ روکتی ہیں نہ روک سکتی ہیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو وہ چل نہیں سکتی۔ لیکن جب کوئی بھی مذہب جماعتی صورت اختیار کر لے اور منظم ہونے لگے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، اس کو برداشت نہیں کرتی۔ تو یہاں جب یہ نوجوان مسلمان ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر تربیت کرنا شروع کی، ان کو دین سکھایا، ان کو استقامت کے لیے آمادہ کیا کہ تم لوگ مضبوط رہو، اور پھر ان کو ساری ہر قسم کی جو دین کی تعلیمات تھیں وہ دینا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، کہ اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو بس اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہونے والے ہو، یعنی اگر تم نے فرما برداری کا اقرار کر لیا ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ رکھو، اللہ تم لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ سیم یہی صورتحال تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ابتداءً وہ تقریباً نوجوان تھے۔ جو پختہ عمر کے لوگ تھے وہ تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اکا دکا ہی تھے، باقی یہ نوجوان تھے جو مسلمان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے اپنے دین کی حفاظت کرواتا ہے، اور انہی نوجوانوں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کفر کی موت کا سب کو منظر دکھاتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو ان نوجوانوں نے کہا کہ اللہ پر پس ہم نے توکل کیا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب
نہ بنا ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنے کی جگہ، یعنی وہ ہم پر آزمائشوں کے پہاڑ نہ توڑیں اور وہ ہمیں ہی نہ آزماتے رہیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے دے اپنی رحمت کے ساتھ کافروں کی قوم سے۔ یعنی یہاں یہ مطلب ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ پر توکل اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہی قانون اور یہی قاعدہ کلیہ آج بھی چلے گا کہ کوئی شخص اپنے گھر کے اندر اسلام پر عمل کرنا شروع کرے، یا غیر مسلموں کے اندر سے اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے، یا ایسے ہی کوئی تنظیم حکومت کے ساتھ اگر کوئی ٹکر لیتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں یہ دو چیزیں ہی ایسی ہیں جو اس کو کامیاب کر سکتی ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد، دین پر عمل پیرا ہونے کے بعد اللہ پر توکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا۔ فرض کیجئے کہ اگر کوئی ایک شخص اپنے گھر کے اندر دین کی ابتدا کرتا ہے، بے پردہ لوگوں کے اندر پردہ شروع کرے، یا اسی طرح کوئی مرد ہے تو وہ دین پر عمل کرنا شروع کرے، تو اس کے لیے یہ دو چیزیں ہی کارگر ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی فرما برداری کا اقرار کرنے کے بعد وہ اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ رکھے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میں ضائع نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے جیسے انسان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، کسی کو زندگی دے کر، کسی کو اپنے پاس بلا کر۔ تو موت مسلمان کے لیے ناکامی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جو موت ہے یا تکلیف ہے یہ کامیابی ہے، کیونکہ اس سے آخرت کے درجات بڑھتے ہیں۔ اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو دوسرا کام ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف، ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، یہ کہ تم دونوں تبوأ جگہ بناؤ، تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھروں کی جگہ، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو بناؤ قبلہ رخ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی جب ان کی کچھ نہ کچھ تربیت ہو گئی اور یہ لوگ منظم ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب مصر میں اپنے قوم کے لیے گھروں میں جگہ بناؤ، اور اپنے گھروں میں سے چند گھر نماز کے لیے بطور مسجد مخصوص کر لو، کیونکہ مسجد ہی مسلمان کا ہر قسم کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو تھی، مسجد نبوی جسے کہا جاتا ہے، آپ سارے کام اسی مسجد میں کیا کرتے تھے۔ یہی آپ کا ہائی کورٹ تھا کہ آپ ادھر ہی بیٹھ کر ہر قسم کے فیصلے کرتے، یہاں سے ہی فوجیں تیار ہوتی، یہاں سے ہی لوگوں کو جنگ لڑنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، ہر قسم کے مشورے یہی ہوا کرتے تھے، اور یہی برکت کی جگہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے گھروں میں سے چند گھروں کو مسجد کے طور پر استعمال کریں، اور وہاں ایک دوسرے سے ملاقات، ایک دوسرے کے حالات کا معلوم کرنا، یہ سب مقاصد نہیں حل ہوں گے۔ مسجدوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ 5 مرتبہ جب ایک دوسرے سے ملاقات ہو ایک دن میں، تو پتہ چلتا ہے کہ کون بھوک سے ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، تو پھر ہی انسان ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اور جو مومن ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے دے رکھا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے رستے سے لوگوں کو گمراہ کریں، یعنی یہ مال و اسباب خرچ کر کے وہ لوگوں کو تیرے راہ سے ہٹاتے ہیں،
ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے، یعنی ان کی برکت کو ختم کر دے اور ان کے مال ضائع کر دے۔ واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، بس یہ نہ ایمان لائیں یہاں تک کہ دردناک قسم کے عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ بد دعا تھی جو باقی انبیاء کی طرح انہوں نے فرعون کی قوم کے لیے کی۔ یہاں ہمیں ان دونوں قوموں کا پس منظر کچھ تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا اصل وطن شام کا علاقہ تھا، یہ کنعان کے رہنے والے لوگ تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینکے جانے اور نکالے جانے کے بعد جب وہ مصر پہنچے اور ان پر مختلف قسم کے حالات آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا کی، اور جب قحط پڑا تو اس میں بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو بلا لیا۔ چونکہ ان کے علاقے کے اوپر یونان کے لوگوں نے حملہ کیا ہوا تھا، تو اس لیے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مصر میں ہمارے اپنے ہی ایک فرد کی حکومت ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کی، تو یہ لوگ یونانیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے وہاں جاتے گئے، اور اس طرح بہت سی تعداد مصر کے اندر بنی اسرائیل کی آباد ہو گئی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کی وفات اور سب یہ سلسلہ ہو جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے جب تختہ الٹا تو قبطی خاندان کی حکومت آئی، جنہوں نے اپنے حکمرانوں کا نام فرعون رکھا، اور یہ فرعون ایک نہیں کئی آئے، اور پھر ان فرعین کے دور کے اندر ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نبوت عطا کی تو ان کا یہ مشن تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں۔ یہ ان کا بھیجے جانے کا ایک بہت بڑا مقصد تھا کہ یہ قوم جو فرعون کی غلام بنی ہوئی ہے اور وہاں یہ شرک اور بدعت کے اندر اور برائیوں کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے، یا تو ان کو مسلمان کیا جائے یا ان کو نجات دلائی جائے۔ تو لیکن فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے کئی دفعہ توحید کو پیش کیا اور اس نے ہر دفعہ بہت برا سلوک کیا، تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا مقابلہ کرنے کے بعد اپنے ان نوجوانوں کو منظم کیا اور فرعون کی قوم کے لیے یہ بد دعا کی، کیونکہ اب تک کے حالات جو تھے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ فرعون اور اس کے ساتھی یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جس طرح ابو جہل اور اس کے ساتھی جو تھے یہ بھی مسلمان نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ تحقیق اللہ نے کہا کہ تحقیق قبول کر لی گئی ہے تم دونوں کی دعا، فاستقیما، بس تم دونوں استقامت اختیار کرو، یعنی تمہارے قدموں میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، تمہارے قدم مضبوط رہیں اور تم لوگ کمزوری کا اظہار نہ کرو۔ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جنہوں نے اور تم یعنی جو علم نہیں رکھتے، یعنی جو جہالت کے اندر ہیں، جو دین کو سمجھ نہیں سکے، ان لوگوں کی اطاعت تم نہ کرو۔ ولا تتبعانی، یعنی تم ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی کوشش نہ کرو، لا یعلمون، جو دین کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا، اور پھر اس کے بعد دوسری صورتوں میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فَاسْرِ بِعِبَادِی لیلا، کہ میرے ان بندوں کو، یعنی ان مسلمان ہو جانے والوں کو، بنی اسرائیلیوں کو رات کے وقت لے کر نکلو۔ جب یہ لوگ لے کر نکلے تو آگے وہ دریا کا سارا معاملہ پیش آیا، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو بحفاظت گزار دیا، جبکہ جو فرعون کی قوم تھی وہ ڈوب گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے گزار دیا بنی اسرائیل کو دریا میں سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، اور فرعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے لگے، بغیم وعدوا، بغاوت اور دشمنی کی وجہ سے، یعنی ان کی لا علمی نہیں تھی،
یہ نہیں تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی یا حقیقت کو سمجھ نہ سکے، بلکہ وہ مشرکین مکہ کی طرح وہ پوری طرح جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اور وہ جو توحید پیش کر رہے ہیں، جو تعلیم پیش کر رہے ہیں، وہ بالحقیقت پر ہے۔ لیکن بغاوت تھی کہ کیا ہم اپنی حکومت چھوڑ کر ان کی اطاعت کریں، اپنے آپ کو سجدہ کروانے کی بجائے ان کے کہنے پر اللہ کو سجدہ کریں۔ جو نظر و نیاز اور جو چڑھاوے ہم پر چڑھتے تھے وہ ہم اب یعنی غریبوں کی نظر ہو جائیں، کیونکہ وہ جب صدقہ و زکوٰۃ کی شکل میں وہ مال نکلے گا تو وہ تو غریبوں کا حق ٹھہرے گا۔ یہ سب کچھ ان کے دلوں میں ایک بغاوت کے طور پر تھا، وہ عدوہ اور ایک دشمنی تھی، اور کچھ نہیں تھا کہ یہ یہاں کے باشندے نہیں ہیں، بنی اسرائیل یہاں کے لوگ نہیں ہیں، تو ہم ان کے ایک فرد کو اپنا نبی اور اپنا رہبر اور قائد کیسے مان لیں۔ یہی انا جب انسان میں آتی ہے نا تو انسان کو ڈبو دیتی ہے، چاہے وہ آج کے دور کا ہو، کہ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں اپنی خواہش کو نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا، چاہے وہ کلمہ ہی پڑھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون کو غرق نے پا لیا، یعنی وہ ڈوبنے لگا، ڈوب گیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو وہ کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ بے شک نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر وہی ذات جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی فرما برداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اس نے اس وقت میں جب اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھا، ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ اس وقت دیکھتے جب فرعون نے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کی اور اس نے ایمان قبول کرنے کی کوشش کی، تو کس طرح کیچڑ اس کے منہ کے اندر ڈالا گیا کہ اب تمہارے ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا وقت اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا: موت کا، کسی قوم پر عذاب آنے کا، اور قیامت کے آنے کا وقت۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی کبھی ظاہر نہیں کی کہ کس قوم پر کس وقت عذاب آئے گا اور کب موت آئے گی اور کب قیامت آئے گی۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ توبہ کی قبولیت یعنی اس وقت تک ہوتی رہتی ہے، ما لم یغرغر، جب تک انسان کی روح حلق میں نہیں اٹکتی۔ جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب سورج توبہ کے دروازے سے نکل آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو اتنی وسعت عطا کی ہے کہ یہ مشرق سے مغرب تک چوڑا ہے، لیکن جب سورج مغرب کی جانب سے یعنی اس دروازے سے طلوع ہو جائے گا تو اس کو الٹی طرف سے نکلا ہوا دیکھ کر بڑے لوگ توبہ کریں گے، لیکن ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی موت کے آثار، موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اور مغرب کی طرف سے سورج کے طلوع ہونے کے بعد توبہ کی قبولیت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آن وقد عصیت قبل، کیا اب ایمان لایا ہے تو، اور تحقیق تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی تھی، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب بھی اس کے سامنے توحید پیش کی تو اس نے کئی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس عذاب کو ٹال دو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس چیز کا ذکر ہے کہ یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا العذاب، اے ساحر، اے جادوگر، موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا کہ اپنے اس ذریعے سے جو تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہم سے اس عذاب کو کھول دے، اگر تو اس عذاب کو کھول دے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی ان سے عذاب کو کھولا جاتا تھا تو وہ لوگ نافرمانی کر دیتے تھے اور اپنے وعدے کو توڑ دیتے تھے۔ اس لیے یہاں فرمایا وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ، کہ اس سے پہلے تو کئی دفعہ اپنی وعدہ خلافی کر چکا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے ہے، یعنی تو نے
میرے بندوں کو ان کا آرام سے رہنا اور ان کا دین پر عمل کرنا محال بنا دیا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن ہم نجات دیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو اپنے پچھلوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا، اور آج بھی یہ عجائب گھر کے اندر موجود ہے، اور اس کے جسم کے اوپر جو پانی کے نمک کی تہ ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ ڈوب کر مرنے والا بادشاہ ہے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو غرور اور تکبر کے اندر ڈوبا ہوا تھا وہ اسی طرح پانی کے اندر غرق ہوا، اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی اس میں رکھی کہ غرور اور تکبر کا انجام یہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ شخص کامیاب رہتا ہے جو ان برائیوں سے بچا رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ سبق دیا کہ جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے فرعونوں کو بھی ڈبو دیتا ہے، تو ایک عام انسان کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک بننے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔